کہ انسان ایک حیوان نما ایک مخلوق ہو جاتی. اللہ نے فرمایا فسواک فعدلک. اور پھر یہی نہیں میرے دینی دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ تمہاری صورت کو اور تمہاری شکل کو اللہ نے ایسے سانچے میں ڈھالا ہے، ایسے سانچے میں ڈھالا ہے کہ آپ دنیا کے فیکٹریوں میں اور دنیا کے خزانوں میں اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کہ ہر فیکٹری کا مال منوان ہوتا ہے. صابن کی فیکٹری ہے، دوائی کی فیکٹری ہے، موبائل کی فیکٹری ہے. ان فیکٹریوں سے جو موبائل نکلا ہے تو یکساں ایک جیسا، لیکن اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ سے 10 بچہ پیدا فرمائے، ماں کے پیٹ سے 5 بچے پیدا کیے، اور سب کی صورت الگ الگ، سب کا مزاج الگ الگ، اور سب کا رنگت الگ الگ، اور یہاں تک کہ اس کے انگوٹھے کے نقشے الگ الگ. یہ اللہ کی کاریگری. تو بہرکیف دینی دوست بزرگوں، ہم کتنے غافل ہیں کہ اس رب العالمین کو ہم یاد نہیں کرتے اور پھر موت کی ہم تیاری نہیں کرتے. فرمایا کہ عاص بن وائل اس ہڈی کو لایا اور لانے کے بعد مسل کر اور اپنے پھونک سے فضاؤں میں بکھیرا اور کہنے لگا کہ محمد، مرنے کے بعد کوئی آدمی زندہ ہوگا؟ میرے دینی دوستو بزرگوں، یہ الجھا ہوا سوال، یہ مشکل سوال. تو پھر کیا ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے کہ میرے آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم. یہ کہہ رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی کو اللہ کیسے جمع کریں گے؟ اور آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہے، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. اور یہ کہتا ہے مثال دے کر اور پھونک سے اس ذرے کو اڑا کر یہ مثال دیتا ہے کہ محمد اس کو اللہ زندہ کرے گا، اور خود اپنی پیدائش کو بھول گیا. ونسی خلقہ، سورہ یاسین کی آیت جو پڑھتے ہیں سورہ یاسین آخری میں ہے، ونسی خلقہ. اور اپنے آپ کو انسان بھول گیا کہ یہ ماں کے بند رحم میں یہ انسان تھا. وہاں ہڈی کے ڈھانچے کو کس نے پیدا کیا؟ ماں کے بند رحم میں یہ انسان تھا، ماں کے پیٹ میں تھا. اور یہ آنکھوں کی بینائی کس نے دی؟ اور کان کے پردے کس نے وہاں لا کر جمع کیا؟ اور دماغ کے نسوں کو کس نے جمع کیا؟ ونسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گیا. یہ دوبارہ زندہ کرنا تو یہ بعد کی بات ہے، لیکن خود یہ انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا. میرے دینی دوست بزرگوں، مرنے کے بعد ہم سبوں کو دوبارہ زندہ ہونا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے، اسرائیل بھی، میکائیل بھی، سارے فرشتے ختم ہو جائیں گے. پھر اسرافیل علیہ السلام کو پھر اللہ رب العالمین ایک نظام کے تحت زندہ فرمائیں گے، اور پھر انہیں سور دیا جائے گا اور کہا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک مارو. پھر یہ دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، رب کے طرف قبروں سے پھٹ کے نکلیں گے اور رب کے طرف دوڑنے لگیں. اسی میں انسان کہے گا قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کہے گا انسان کہ اے اللہ ہمیں کس بنیاد پر قبر سے آپ نے زندہ فرمایا. یہ افسوس کرے گا. میرے دینی دوست بزرگوں، جب یہ عاص بن وائل نے یہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اور اس طریقے کا سوال کیا، تو اللہ نے انہیں جواب، اللہ کی طرف سے جواب آیا اور جواب وہ سنا. میرے دینی دوست بزرگوں، مرنے کے بعد زندگی ملے گی، تو وہ جو زندگی ملے گی اس زندگی کے بارے میں وہاں سوال کیا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. موت سے لوگ بھاگتے ہیں، ہم بھی بھاگتے ہیں، آپ بھی بھاگتے ہیں، لیکن ہر کوئی نہیں بھاگتا ہے. موت سے بھاگنے کے بہت سارے اسباب ہیں، موت سے بھاگنے کے بہت سارے اسباب ہیں. موت سے لوگ بھاگتے ہیں. اور پھر اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک محلے سے، ایک شہر سے ہزاروں لوگ بھاگ گئے. الم تر الی الذین، فرمایا گیا اے نبی کا آپ نے دیکھا نہیں، خرجوا من دیارہم، کے شہر چھوڑ کے لوگ بھاگ رہے ہیں.
وہم الوف حذر الموت، اور بھاگنے والے کتنے تھے؟ 10 15